اور اگر آج تم ان لوگوں کا سہارا بنے تو یہی لوگ کل تمہارے لیے باعث وبال بنیں گے، تمہاری جان کا وبال بنیں گے، یہی لوگ تمہیں جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب قیامت قریب آئے گی، قیامت کے دن قریب ہوں گے، تب میری امت میں جھوٹے پیدا ہو جائیں گے۔ میری امت میں وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو جھوٹ بولیں گے، وہ لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، وہ لوگ تم سے جھوٹ بول کر تمہاری سردار بن جائیں گے، وہ لوگ جھوٹ کے ذریعے تم پر حکومت کریں گے، تمہارے حکمراں بن جائیں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو تم لوگ ان سے بچے رہنا، ان سے پرہیز کرنا، تمہاری اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جھوٹوں سے بچو، یہ جھوٹے تمہاری زندگی کو خراب کرنے والے ہیں، اور انہی جھوٹے لوگوں کے ذریعے تم لوگ جہنم کی غذا بننے والے ہو، تم لوگ جہنم کا کھانا بننے والے ہو، تم لوگ جہنم کی غذا بننے والے ہو۔ اور اگر آج تم ان لوگوں کا سہارا بنے تو یہی لوگ کل تمہارے لیے باعث وبال بنیں گے، تمہاری جان کا وبال بنیں گے، یہی لوگ تمہیں جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو لوگ جھوٹ بول کر آج کل امیر بنے بیٹھے ہیں، جو لوگ جھوٹ کے ذریعے آج کل حاکم بنے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کا آج ہم سہارا بنتے ہیں، ان لوگوں کا آج ہم پیچھے سے سہارا دیتے ہیں۔ اگر کوئی سچا آدمی بھی بول جائے اس کی غلطی پر تو ہم لوگ اسے بیٹھا دیتے ہیں، خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح خاموش نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس کے گھر والوں کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو ٹارچر کرتے ہیں کہ یہ مان جائے اور ہمارا حاکم سلامت رہے۔ اے نادان، وہ تیرا جھوٹا حاکم کس کام کا، کس کام کا وہ تیرا جھوٹا حاکم؟ اور وہ جھوٹا حاکم آج تیری دنیا کو تیرے لیے جنت بنا سکتا ہے، لیکن وہ تجھ کو جہنم سے نہیں بچانے والا۔ اور نادان دیکھ لینا، وہی ہوگا جو تجھ کو جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جب تم دیکھو کہ میری امت میں جھوٹے پیدا ہو گئے تو تم لوگ پرہیز کرنا، صبر کرنا۔ اگر تم لوگ اس بات پر عمل کرتے ہو تو تم لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، تم لوگ میرے ساتھ رہو گے، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ لیکن اگر تم لوگ آج جھوٹوں کا سہارا بنو گے، تم جھوٹ کے ذریعے غریبوں پر ظلم و ستم کرو گے تو تم لوگ میری شفاعت سے محروم رہو گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب قیامت کے دن قریب آ جائیں گے، قرب قیامت ہوگا، تب لوگوں سے علم کو چھین لیا جائے گا، علماء کو لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا، اور اس دنیا میں جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جاہل تمہارے سردار بن جائیں گے، تم پر حکم چلائیں گے، تمہاری حکمرانی کریں گے، جاہل تمہارے سردار بن جائیں گے، علم کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا جب قرب قیامت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب قیامت کے دن قریب آئیں گے تو لوگوں میں زنا عام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ عام طور پر فحش کریں گے، کسی کا خوف ان کے دلوں میں نہیں رہے گا، لوگ اس بات کی پرواہ نہ کریں گے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہم دنیا کے سامنے ہیں کہ دنیا سے غائب ہیں۔ لوگوں اگر اس وقت تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف باقی نہ رہا تو تم سوچ لینا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، لوگ شراب نوشی کریں گے، کھلم کھلا شراب پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آج کل اکثر ہوٹلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہوٹل میں کھانے کے ساتھ شراب بھی مانگتے ہیں۔ عرب کے ایسے بہت سارے ہوٹلز ہیں
جن میں اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے، لوگ کھانے کے ساتھ شراب بھی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ لوگوں تمہاری حیا کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی تمہارے دلوں میں میرے آقا کی محبت؟ کہاں چلے گئے تمہارے وہ دن جب تم شراب سے بہت دور ہوا کرتے تھے؟ شراب کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں تھی، زنا سے تم دور رہا کرتے تھے۔ کہاں چلی گئی وہ محبت؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، لوگ کھلم کھلا شراب پیئیں گے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی ماحول ہے۔ وہ مسلمان جو کہ شراب سے بہت دور رہا کرتا تھا، وہ مسلمان جو زنا سے دور رہا کرتا تھا، آج وہی مسلمان ان کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ بتائیے مجھے کہ ہمارے ایسے کتنے بھائی ہیں جو زنا میں ملوث ہیں، جو شراب نوشی کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا دل بھی نہیں لگتا جب تک کہ ایک وقت شراب نہ پئیں۔ اور اللہ اکبر، ماحول تو ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے شراب مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں زنا کرتا ہوں یا میں کسی کی مدد کرتا ہوں۔ اور نشے میں تو اللہ اکبر یہ معلوم بھی نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، لوگ شراب نوشی کھلم کھلا کریں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری امت کے ایک مرد پر 50 بیویاں ہوں گی، 50 بیویوں کا ایک مرد مالک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں وہ دن کیا ہوگا جس وقت ایک مرد کے نکاح میں 50 عورتیں ہوں گی؟ آج تو ہم سے ایک عورت بھی نہیں جھیلی جاتی، ہم لوگوں سے آج ایک عورت کا خرچ بھی نہیں اٹھتا ہے۔ لیکن وہ دن کیا ہوگا جب ہم لوگ 50 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ 50 عورتوں کا خرچہ کس طرح کرو گے؟ لوگوں تم سے ایک عورت نہیں جھلتی، ایک عورت کا نفقہ تم سے ادا نہیں ہوتا، ایک عورت کے حقوق تم صحیح سے ادا نہیں کرتے، تو اس وقت تم 50 عورتوں کے جب مالک ہو جاؤ گے تب کیسے 50 عورتوں کو تم برداشت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرب قیامت آپ کے سامنے ہے، قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔ اچھائی کا راستہ بھی ہے اور برائی کا راستہ بھی ہے۔ جب آپ اچھائی کے راستے پہ نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور آج ہم نے ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ بنایا، تو ہم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جب قیامت کے ایام قریب ہوں گے، قیامت جب قریب ہوگی تب میری امت میں کفر عام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کفر کرنے سے ڈریں گے نہیں، اور جب وہ کفر کر چکے ہوں گے تو انہیں افسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کفر کو انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میری امت میں گناہ عام ہو جائے گا، لوگ احسانات کو بھولنے لگیں گے، ایک دوسرے کی مدد سے قطرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ احسان کو بھول جائیں گے کہ میں نے کسی پر احسان کیا ہے، میرے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احسان سے ایک بات یاد آتی ہے کہ آج کل ہم لوگوں کے درمیان ایک واقعہ بہت گردش کر رہا ہے۔ میں نے بھی اس واقعے کو سنا ہے کہ ایک غیر مسلم مرد، جس مرد نے اپنی غیر مسلمہ عورت کو 13 سال پڑھایا، 13 سال اس کے لیے محنت کی، 13 سال اپنا خون و پسینہ بہایا اس عورت کے لیے، اور اس عورت نے اس کو کیا اجر دیا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو غیر مسلمہ ہے۔ میں مسلم یا غیر مسلم سے اس بات کو نہیں کہتا، بلکہ یہ تو بات عام طور پر ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں گناہ عام ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلم گناہ کریں گے، غیر مسلم گناہ کریں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں گناہ عام ہو جائے گا، لوگ احسان کو بھول جائیں گے،
اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ اس 13 سال کی محنت پر کیسے پانی پھیرتی ہے وہ عورت۔ اس عورت کو حیا نہیں آئی کہ جس مرد نے 13 سال اپنی بیوی کو SDM بننے کے لیے خون اور پسینہ بہایا، نہ جانے کہاں کہاں سے پیسہ لا کر اس کے لیے لگایا، اس کو SDM بنایا، اور اس عورت نے کیا اجر دیا کہ اس کو بھول بیٹھی، اس کو طلاق دے بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ جس عورت کے ساتھ ایک مرد نے 13 سال محنتیں کی، 13 سال محنت کی اور اس کے تمام حقوق کو ادا کیا، اس عورت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو سدھاریں۔ اور اگر اس بیٹی کی تربیت کی جاتی صحیح سے، جس بیٹی نے 13 سال کی محنتوں پر پانی پھیرا، تو آج یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم اپنی بیٹیوں کو اچھا سبق دیں گے، اچھا صلہ دیں گے، تو ہماری وہی بیٹیاں ہمارے لیے کامیابی کی نشانیاں بنیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب قیامت قریب ہوگی تو ایک مرد کے نکاح میں 50 بیویاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آج آپ نے ایک بیوی کا انجام دیکھا کہ اس نے اپنے مرد کے ساتھ کیا صلہ دیا، اپنے مرد کو کیا صلہ دیا ہے اس عورت نے۔ لوگوں ہمارا انجام کیا ہوگا اس وقت؟ ہم لوگ کیا سوچیں گے جب ہمارے نکاح میں 50 عورتیں ہوں گی؟ آج ہم سے ایک عورت برداشت نہیں ہوتی، ہم لوگ اس وقت 50 عورتوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں، ہم لوگوں کو اپنے اعمال میں سدھار لانا چاہیے۔ آج اگر ہمارے گھروں کا ماحول سدھر جائے تو کسی لڑکی یا کسی عورت کی یہ ہمت نہیں کہ اپنے مرد کو یا کسی اور کو دھوکہ دے سکے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ آج کل اپنی بیٹیوں کو کالج بھیجتے ہیں، بے پردہ کالج بھیجتے ہیں، بے پردہ اپنی بیٹیوں کو کالج بھیج رہے ہیں۔ لوگوں، ہمیں دنیاوی تعلیم تو چاہیے لیکن آخرت کی تعلیم کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ جو تعلیم ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی، ہم لوگ اس تعلیم کو فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو یہی بیٹیاں ہمارا نام روشن کر رہی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا نزول کب ہوگا؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دیہاتی، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو سوچ لینا قیامت آنے والی ہے، قرب قیامت آ چکا ہے۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے۔ دیہاتی حیرت میں ہو گیا، امانت ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانت ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے حکمراں ہوں گے ان کی حکومت صرف غریبوں پہ چلتی ہوگی، امیروں پر نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ صرف غریبوں پر اپنی حکومت کو چلائیں گے، امیروں پر اپنی حکومت کو نہیں چلا سکتے۔ غریبوں پر ہی ظلم و تشدد کا بازار گرم کریں گے۔ وہ لوگ امیروں سے دور رہیں گے، امیروں سے خوف کھائیں گے۔ اور ہم آج اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی حکمراں ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے درمیان۔ وہ حکمراں امیروں کے سامنے نہیں بولتے، امیروں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ امیر انہیں رشوت دیتے ہیں، امیر انہیں پیسہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ امیروں کو کچھ نہیں کہتے۔ اور جو بیچارہ غریب، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہو، جس کے پاس اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو پہنانے کے لیے کپڑے موجود نہ ہو، ان لوگوں پر اپنی حکومت کو دکھاتے ہیں، ان لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں اس دنیا کے حکمراں، ہم ہیں تمہارے حاکم۔ اے نادان، تیری یہ حکومت کب تک باقی ہے؟ اے نادان، یہ تیری حکومت، یہ تیرا دبدبا کب تک باقی رہنے والا ہے؟ تجھے ایک دن خاک ہونا ہے، تجھے مٹی میں ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے نہ جانے کتنے آ گئے دنیا میں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ تو بہت بڑے بڑے مالدار تھے، تم لوگ شداد کو جانتے ہوگے، وہ دنیا کا حاکم تھا، اس کے پاس دنیا کے تمام خزانے تھے، لیکن اس کو بھی مٹی نے کھایا ہے۔ تو مٹی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔
تجھے تو مٹی ویسے بھی پکار رہی ہے، مٹی کہتی ہے کہ میں ہر اس انسان کو پکارتی ہوں جسے مجھ میں آنا ہے، میں ہر اس انسان کو پکارتی ہوں جن لوگوں کو مجھ میں دفن ہونا ہے، اور میں اس سے خیر کی امید کرتی ہوں جو ایمان کے ساتھ آتا ہے، اور میں اس انسان کے لیے بہت برا گھر ہوں جس نے دنیا میں رہ کر صرف کفر کیا ہو، ظلم و ستم کیا ہو، غریبوں کا مال چھینا ہو۔ میں اس انسان کو دبوچ لوں گی، اس کی پسلیوں کو مروڑ دوں گی۔ میں بہت بری جگہ ہوں اس انسان کے لیے جس انسان نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق دے۔